ہمارے مسئلوں کا حل کسی چیز میں بھی نہیں ہے، ہماری پریشانیوں کا حل ایسی کسی چیز میں نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ انسان ہے، انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، انسان ہزاروں راستے دکھاتے ہیں، کوئی تو یہ کر لے، فلاں کام کر لے، فلاں چیز کر لے، تب بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کا حل اللہ کی یاد کے اندر ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کے ذکر میں۔ جب ہم رب کو یاد کریں گے، رب کو پکاریں گے، تو رب ہی ہے جو پریشانیوں سے نکال سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ جب انسان اللہ کا مقرب ہو جائے، اللہ کا دوست بن جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دوست طاقت رکھ کے دوست کی مدد نہ کرے؟ نہیں، وہ بغیر دوستی کے بھی اپنے بندوں کا اتنا ساتھ دیتا ہے۔ ہم اپنی نادانیوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی غفلتوں سے کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، زندگی میں کیا کچھ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہم پر پھر بھی ہے، اللہ کے انعام اکرام کی بارشیں ہم پر آج بھی ہیں، رزق وہ ہمیں اب بھی دے رہا ہے۔ تو سوچے جب ہم اللہ سے تعلق بنائیں اور اللہ کی یاد کی طرف آئیں اور اللہ سے اس تعلق کو بڑھائیں، تو پھر کیا عالم ہوگا؟ بے چینی ختم ہو جائے گی زندگی میں، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میرے شیخ اول حضرت جی خواجہ تنویر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ہمارے شیخ کو ایسی کرامت دی تھی اور ان کی ایسی توجہ کی کہ جسے دل پہ انگلی رکھتے تھے اسی وقت دل جاری ہو جاتا تھا، اسی وقت دل ذکر شروع کر دیتا تھا، کیونکہ زندہ دل ہی دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ جب جن کے دل اللہ کی یاد سے بھرے ہوں نا، ان کی ایک توجہ سے دل زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی صحبت سے۔ جیسے بری صحبت کا اثر انسان پہ پڑتا ہے تو برائی کی طرف جاتا ہے، برا جب دل سیاہ ہو، سخت دل ہو، جب اس سے آپ محبت کریں گے، جو سیاہ دل والے ہوں گے، جب ان کے دل میں گناہ معصیت کے داغ ہوں گے، جب ان سے دل لگی کریں گے، دل خود بخود ہمارا گندا ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارے اندر سے نیکیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، خیر کی چیزیں مٹتی چلی جائیں گی، احساسات ختم ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا دل سخت ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں محبت کرو تو اللہ والوں سے کرو، کن سے؟ اللہ کے نیک بندوں سے کرو۔ جب ان سے محبت کریں گے، ان سے دل کا رشتہ قائم کریں گے، تو محبت ہوتا ہے اتصال قلب، کہ دل کا دل سے مل جانا۔ تو جو دل آپ شفاف دل ہوں گے، اللہ کی یاد سے بھرے ہوئے دل ہوں گے، جب آپ ان سے دل لگاؤ گے تو ان کے جو دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور اپنی یاد اور اپنی محبت کو جو نور رکھا ہوتا ہے، وہ خود بخود ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے اور ہمیں تسکین ملتی ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھیں، کہیں جائیں کسی بزرگ کی صحبت میں، کسی دینی ماحول میں، انسان کا دل کتنا سکون میں آ جاتا ہے۔ ہم کہتے نہیں طبیعت فریش ہو گئی، مزہ آ گیا، لطف آ گیا، اسی لیے آتا ہے۔ تو سوچے کہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹے کی ہماری مطلب صحبت سے یہ اثرات آتے ہیں، اگر ہم اس کو دائمی اختیار کر لیں، اس چیز کو، اور ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑ لیں، زندگی بھر سوچے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ یہ ایک ایسا لطف ہے، ایسا مزہ ہے کہ آپ اس کو اختیار کریں، اللہ کی یاد میں لگیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان یاد نہیں کرتا اللہ کو، کہ وہ بولے مجھے وقت نکالنا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، میرے ٹائم نکالنا ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں گا، فلاں ٹائم اللہ کا ذکر نہیں۔ اللہ کی یاد اس کے دل میں سما جاتی ہے، بس جاتی ہے، دل میں رچ بس جاتی ہے، وہ چاہ کے بھی اللہ سے دور نہیں ہو پاتا، ایسے اس کے دل کے اندر اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ پھر اس کے کاموں کو اللہ اپنے غیب سے بناتے ہیں، پھر اس کے اللہ تعالیٰ امداد کرتے ہیں۔ جب ہم ادھر ادھر بھاگیں گے، انسانوں کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا والوں کے پیچھے بھاگیں گے، جب اللہ آپ کو اشارہ دے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے، تیرے در سے، جب اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، اور مدد بھی اللہ ہی کرتا ہے، راہیں بھی اللہ دیتا ہے، ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کے پاس ساری خیریں ہیں، ہر مسئلے کا حل جب اللہ کے پاس ہے تو پھر ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ تو آج اگر ہم غور کریں ہماری پریشانیوں سے ہم کیوں نہیں نکل رہے، ہم انسانوں کے ساتھ اپنے سسٹم کو جوڑ رہے ہیں، تو پھر اور پریشان ہوں گے۔ جب ہم اپنی سوچوں کو اپنی مطلب حساب و کتاب سے زیادہ اوپر لے جائیں گے، ہم خود حالات میں آ جائیں گے۔ انسان کو عاجزی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، سکون سے۔ جب آپ کی توقعات بڑھ جائے گی، خواہشات بڑھ جائے گی، جب آپ اپنی سوچوں کو وسیع کر دیں گے، ہر کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ تو خود سمجھے اپنے پیروں میں ہم نے جزیریں باندھ دی، اپنے آپ کو قید کر دیا۔ اب وہ انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر ایسا انسان احساس کمتری میں آ جاتا ہے، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر مسئلے کے حل ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے۔
اگر ہر انسان غور کرے نا تو اپنی زندگی میں اللہ سب کو سکون عطا کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے اس سکون کو کھو رہے ہیں، اپنی نادانیوں سے۔ اور یہ گائیڈ لائن ہمیں کون دے گا؟ وہی جو اس کو سمجھتے ہیں۔ کوئی آپ کا دوست یار نہیں بتائے گا آپ کو کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں کے ساتھ فلاں گیدرنگ کر لیں، دوستوں میں بیٹھ جائیں، باہر نکل جائیں، نہیں، ہم اللہ کے سامنے آئے، جو دیکھ رہا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، ساری قوتیں ہیں، پھر آپ دیکھیں پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سی ہے، اس کو اللہ کی یاد سے بلائیں۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد بیٹھنے کا بھی یہی ہے کہ ہم جب آئیں تو اپنے دلوں کو زندہ کر کے جائیں اللہ کے نام سے، اس کو آباد کر کے جائیں، اور اس میں جو ظلمت ہے اس کو مٹا دے، اللہ ہماری سیاہی کو مٹا دے، اور سچی توبہ کریں اللہ سے۔ یاد رکھیں